الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 15ویں تراویح کا خلاصہ، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 1۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے گھروں میں رہو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک کر دے۔ اس کے بعد کثرت ذکر و تلاوت کا حکم دیا گیا۔ واضح رہے کہ بظاہر تو یہ حکم ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن در پردہ تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور ان تمام احکامات کی پابندی کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام طرح کی نجاستوں سے پاک فرما دیا۔ یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ یہ کلمات کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمائے۔ رکوع نمبر 2 میں نیکوکار مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفات بیان فرمائیں اور ان کے لیے بخشش و انعام کا وعدہ کیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت زینب کے ساتھ عقد نکاح کا ذکر ہے، جنہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اس نکاح سے منہ بولے بیٹے اور حقیقی اولاد کی شرعی حیثیت کا بیان اور زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کی بیخ کنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس رسم کو ختم فرمائیں، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں مومنوں کو ذکر الہی کی طرف رغبت دلائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر، نذیر اور سراج منیر کہا گیا۔ اور ساتھ یہ کہ نکاح و طلاق کا ایک ضروری حکم بیان ہوا، جو آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے ذاتی مسائل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر آپ کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے آئیں یا کسی کے نکاح میں دے دیں یا اپنی ازواج میں سے کسی قسم کی نوبت اور تقسیم مقرر کر دیں، یعنی باری مقرر کر دیں، تب بھی آپ کو مکمل اختیار ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو نکاح کے ذریعے اپنے ساتھ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے باری کو مقرر کرنا یہ بھی واجب نہیں یا ضروری نہیں، جس طرح باقی مومنوں کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 4-5 میں بتایا کہ مومنوں کو، اے مومنوں، بغیر اجازت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی کام پڑ جائے تو پردے کے پیچھے رہ کر وہ کام کرو، یا کوئی بات ہو تو وہ کرو۔ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کریں۔ اور ازواج مطہرات کے ان کے عزیزوں کا ذکر ہے کہ جن سے انہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، فرمایا کہ ان سے تم پردہ نہ کرو، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد تمام مسلمان عورتوں کو چادریں اوڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور آخر میں قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی امت کو کیا تبلیغ کی اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ رکوع نمبر 6 میں مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دے رہے تھے، اور ارشاد ہوا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کرو، اس سے تمہارے اعمال اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ سورہ سبا ہے، رکوع نمبر 7، 8، 9۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے اور اس کی بے مثال قدرت اور علم سے ہوا۔ قیامت کے آنے کا بیان اور جزا اور سزا کا ذکر فرمایا،
اور اس کے بعد منکرین قیامت کے بیہودہ اور لایانی انکار کی تردید کی، یعنی بیہودہ جو ان کا انکار تھا، اور ساتھ ہی قوم سبا کے واقعہ کے ذریعے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، اس سے انکار ہرگز ممکن نہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی حکومت کے بارے میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا بیان فرمایا کہ بڑی وسیع حکمرانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ پھر بتایا کہ سبا کے شاندار باغات تھے، جب انہوں نے کفر اور انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور پورا علاقہ سیلاب کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا، اور اب ان کی صرف داستان باقی رہ گئی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اے کافرو، تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے اور صرف داستانوں میں تمہارا تذکرہ رہ جائے۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ اے منکرو، تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، جب وقت مقررہ آ گیا تو نہ ایک لمحہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، یعنی اس وقت مقررہ میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 9 تا 12 اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور ساتھ بتایا کہ زبردست اور طاقتور اور عاجز و کمزور کفار جو ہے ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا جو روز قیامت میں واقع ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن قیامت والے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو جو ماتحت ہوں گے وہ اپنے لیڈروں سے جھگڑا کریں گے، یعنی جو محکوم ہوں گے وہ حاکموں سے جھگڑا کریں گے، کفار میں کہیں گے اور سارا الزام ان کے کندھوں پر ڈال دیں گے، اور وہ جو ان کے حاکم ہوں گے، جو ان کے لیڈر ہوں گے، اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور اصل مجرم انہی کو ٹھہرائیں گے، لیکن اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ الٹا ان کے غم اور رنج میں مزید اضافہ ہوگا۔ یعنی کفار کی حالت یہ ہوگی قیامت کے دن جب وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن اس مورد الزام ٹھہرانے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر دو شخصیات یا ہر دو گروہ کو اپنے اپنے کیے کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جتنے بھی رسول ہیں تم کو عذاب اور آخرت سے پہلے تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی عذاب آنے سے پہلے اور آخرت کا معاملہ آنے سے پہلے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ اپنی تبلیغ کا صلہ تم سے نہیں چاہتے، یعنی جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ تبلیغ کا معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتے، ان کا صلہ تو اللہ تعالیٰ خود دے گا، ان کے آنے سے حق ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو اب حق پوشیدہ نہیں، حق کو واضح طور پر ظاہر فرما دیا۔ سورہ فاطر رکوع نمبر 13 سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہے، اس کے ساتھ آسمان، زمین، فرشتوں کی تخلیق کا بیان ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اسے روک دے تو کوئی تم تک رحمت نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اگر وہ اپنی کرم نوازیاں روک دے تو کوئی بندہ اس کی کرم نوازیوں کو تم تک نہیں پہنچا سکتا۔ آسمان و زمین سے وہ تم کو رزق دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اگر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ ساتھ بتایا لوگوں دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کو دوزخ کی طرف لے کر جائے گا، جبکہ نیکوکار مومن جنت میں جائیں گے۔ رکوع نمبر 14 میں فرمایا کہ کفار جس طرح اپنے برے اعمال کو اچھا خیال کرتے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ وہ کام تو برے کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے عجائبات، سمندروں کے پانیوں کے مختلف ذائقوں کا ذکر فرمایا، ساتھ سمندروں سے نکلنے والی قیمتی اشیاء کو بیان فرمایا۔ پھر بتایا کہ رات، دن، سورج، چاند کی تسخیر یہ سب تمہارے واسطے ہے، ان سب کا بنانے والا اور مسخر کرنے والا وہی تمہارا رب ہے، اور یہ باطل معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ساتھ معبودان باطل کا رد بھی فرما دیا کہ یہ جتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کائنات عالم کی، جو عجیب چیزیں ہیں،
عجیب الخلائق ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ رکوع 15 میں فرمایا کہ لوگ محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے، وہ چاہے تو تمہیں مٹا کر دوسری قوم تمہاری جگہ لے آئے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں ختم کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جو نیک ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ آج سے پہلے بھی کفر کرنے والی اقوام عذاب میں مبتلا ہو چکی ہیں، یعنی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، جس نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ رکوع نمبر 16-17 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے کہ جس طرح پانی ایک ہی ہے، اس سے مختلف ذائقوں، مختلف رنگوں اور مختلف خاصیتوں والی اشیاء پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح رحمت الہی کا دروازہ بھی ایک ہے، لیکن جب یہ قلوب سے وابستہ ہوتا ہے، دلوں سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کی مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا علماء حق کی تعریف میں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تلاوت کتاب اللہ، پابندی نماز اور فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا صلہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اور کفار اس وقت بھی حسرتیں بھریں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی خطاؤں پر گرفت کرتا تو ایک بھی جاندار نظر نہ آتا، لیکن اپنے رحم و کرم کی بنا پر انہیں ڈھیل دیتا ہے اور وقت پر گرفت فرماتا ہے۔ سورہ یاسین رکوع نمبر 18، یہ سورت بہت ہی بابرکت سورت ہے اور اس کو قرآن پاک کا دل ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن پاک کی قسم کا اعلان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ غافل انسانوں کو ہدایت کی طرف بلایا جائے۔ جو لوگ قرآن پاک کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 23واں پارہ، اصحاب قریہ کا بیان فرمایا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے 2 رسول یعنی نبی آئے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر تیسرے رسول بھی آئے لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ پھر شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے قوم کو مشورہ دیا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، اسی میں نجات ہے، لیکن ان سے پہلے بھی بہت سے منکر ایسے تھے جو ہلاک ہوئے، انہوں نے بھی نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی لوٹ کر تو اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے، کوئی اور در نہیں جس جانب وہ جائیں گے، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ بے آب و گیا زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں، زمین سے اگنے والی ہر چیز کے جوڑا جوڑا ہونے میں، دن رات کے بدلنے میں، اور سمندر ایسا کہ اس کے تابع فرمان ہو کر بھری ہوئی کشتیوں کو نہ ڈبونے، چاند اور سورج میں اور کشتی کے سفر میں ایسی روشن نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی طرف ہدایت کرتی ہیں۔ رکوع نمبر 3-4 میں حشر کا نقشہ بیان فرمایا، مومنوں کے انعامات کا ذکر کیا، اہل جنت کی لذت و عیش کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، یعنی وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھو ہی نہ، انہیں تو خود اللہ تعالیٰ سلام فرمائے گا، یعنی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام فرمائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ قرآن مجید ذکر، نصیحت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اسے اٹھانے پر قادر ہے۔ ایک لفظ کن سے وہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو وہ بنا دیتا ہے، یعنی جس چیز کو وہ بنانا چاہے اس کے خیال میں جو چیز آئے لفظ کن کہہ کر وہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کی وسعت کو بیان کیا کہ وہ بڑا وسیع حاکم ہے، اس کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں۔ سورہ صافات رکوع نمبر 5-6 چند قسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بہت زوردار طریقے سے کیا گیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ توحید سے منہ موڑنے والوں کو ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا۔ پھر جنت والوں کے انعام کا ذکر فرمایا، دوزخیوں کی خوراک تھوہر، ایک بدنما کانٹے دار درخت ہوگی جس سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، یعنی دوزخیوں کی خوراک وہ درخت ہوگا۔ اب یہاں پر بھی ان کے لیے نذیر ہے، ڈرانے کے لیے فرمایا کہ شاید اس کے ڈر سے ہی وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب اور حصے کی بات تھی، جن کے مقدر میں تھا وہ ایمان لے آئے۔
رکوع نمبر 7 میں حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی بت شکنی کو بیان فرمایا، اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے، جب بیٹا دوڑنے پھرنے لگا تو باپ نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا ارشاد پایا، یعنی جب یہ پایا تو بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کو جو دکھایا گیا ہے آپ اسے پورا کریں۔ جب انہوں نے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو ایک بڑی آزمائش تھی، ان بزرگوں پر سلامتی کی دعا کو قائم رکھا گیا۔ رکوع نمبر 8-9 اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اقوام کا مختصر ذکر فرمایا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام پر مصائب آفاقی یا نفسی آئے تو پروردگار عالم کے سامنے بصد عجز و انکسار دعا اور درخواست پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں اور درخواستوں کو ہمیشہ شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو، اگر تمہیں بھی کوئی مصیبت آئے تو ان انبیاء علیہ السلام کی طرح اس میں ثابت قدم رہو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے دعائیں مانگو، وہ تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ پھر اعلان فرمایا کہ ہمارے رسول اور ان کے پیروکار غالب آئیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ جب یہ ساری باتیں فرمائی، آخر میں رسولوں پر سلامتی کے نزول کو ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی گئی۔ کسی کو طوفان سے نجات دی اور کسی کو آتش نمرود سے نجات دے کر اسماعیل جیسا عظیم اور فرمانبردار فرزند عطا فرمایا، کسی کو کلیم اللہ کا خطاب بخشا اور کسی کو محض سفارش پر ہی نبی بنا دیا جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور بھتیجا بنا کر سرفراز فرمایا اور کسی کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے کر ذوالنون کا لقب عطا فرمایا۔ یہ تمام قدرتیں اسی واحد اور یکتا وحدہ لا شریک خدائے تعالیٰ اور خدائے بزرگ و برتر کی ہیں، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے بھیجے ہوئے احکامات کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔